السلام علیکم جی، آپ کا فون کر دیا وعلیکم تھا. السلام. ارے ہاں میرے آفس سے فون آ گیا تھا بھائی. میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے. ہاں جی. انشاءاللہ آپ سے فری ہو کے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ جو بحث ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2-4 منٹ میں فائنل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ابھی میں آفس میں ایک بات سنیے، ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ آپ کی عوام کس کی بات مانتی ہے؟ بس ایک سوال ہے بس. میری عوام الحمدللہ میں اہل سنت اہل حدیث ہوں. ہماری جو عوام ہے وہ ہر اس میرے بھائی انسان کی بات مانتی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات بتاتا ہے. بات ان کو دلیل کیسے معلوم پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات دلیل؟ ارے دلیل میرے بھائی وہ دے گا نا. جیسے میرے بھائی اگر کوئی ہمارا بھائی عالم دین کہے گا کہ جاؤ نماز پڑھ لو سمجھ جائے گا. ہر آدمی کے اندر اتنی استطاعت اور صلاحیت ہے کہ وہ دلیل کو سمجھ تو جائے ہر گا. آدمی تو تکلیف بھی نہیں کر سکتا. اس کو کیا پتا اس کے امام کا فتویٰ کیا ہے. اب بتائیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو امام ابو حنیفہ کا نام ہی نہیں پتا ہے. وہ بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. نہیں معلوم ہے نا. ہاں لیکن مجتہد جو ہوتا ہے جس کو پوری ارے مجتہد یہ سب بیکار کی باتیں ہیں بھائی. مجتہد یہ سب سائڈ میں ہٹائیے. کتاب و سنت پہ عمل کیجیے. بیکار کی بات نہیں ہے جو قرآن کریم. ارے مجتہد ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کے چکر میں اندھی پیروی تو نہ کرنے لگیں گے بھائی. اگر کوئی مجتہد ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً جو باتیں میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی سے ظاہراً طور پہ ثابت نہیں ہے, اگر اس کا کوئی فتویٰ ہوتا ہے تو اس کو بھی لیتے ہیں. لیکن اس عمل کو بھائی ہم ایک باقاعدہ نام دے دیں کہ ہاں یہ تو تقلید ہے, اور اس کے بعد اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ چاروں امام برحق ہیں, ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے. جو ارے آپ کی عوام سے کس بات پر وہ بنا تکلیف کے میں الحمدللہ پچھلے 6 سالوں سے دین پہ عمل کر رہا ہوں. اب آپ کوئی ایک ایسا مسئلہ بتا دیجئے جس میں آپ کو تکلیف کرنے کی میرے بھائی ضرورت پڑ گئی آج تک, جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے آج تک کوئی ایک مسئلہ بتا دیجئے. آپ جن مسائل کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ بھی تو آپ کے مسلک کا ہوا نا. تو یہ تو مسلک کے اندر میرے مسلک کا نہیں ہوا ہے میرے بھائی, کتاب و سنت کے منہج کا ہے. اگر کوئی بات میری نماز سے لے کے میرا روزہ تک وہ سب میرے بھائی الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی ہے. آپ کو ٹائم نہیں. ارے مفتی عبداللہ صاحب 1 منٹ پہلے میری بات سن لیجیے, پھر آپ آرام سے بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے, آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں, جب سے ہوش الحمدللہ سنبھالا ہے, تب سے لے کے آج تک, ٹھیک ہے, عالم دین بننے تک, مفتی بننے تک, آپ کی زندگی میں ایسا کون سا بڑا مسئلہ پیش آ گیا جس میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا آپ کے لیے واجب ہو گیا؟ وہ مسئلہ بتا دیجئے. اگر اس مسئلے کا حل اگر ہم نے میرے بھائی ابھی آپ کو قرآن حدیث سے نہ بتایا, ابھی تقلید آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے جو قرآن حدیث میں آپ کو نہیں ملا؟ بھائی بھینس کھانے کا نہیں ملا, یا روزے کی حالت میں بھائی وہ انجیکشن لگوانے کا نہ ملا, مطلب کون سا مسئلہ آپ کو نہیں ملا قرآن حدیث میں؟ آپ کی بات مکمل ہوئی؟ جی بتا دیجیے. میرے سوال کا خالی اتنا سا جواب دے دیجیے, میں آپ کے بہت آسان مند رہیں گے. میں اتنا ہی سا جواب دے رہا ہوں. تقلید کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو, بلکہ تقلید کا مطلب یہ بھی ہے کہ دو حدیث کے اندر بظاہر اگر تعارض ہو رہا ہو, اس میں سے ایک کو ترجیح دے دینا, یہ بھی تقلید ہے. یہ تقلید نہیں ہے, تقلید ہے. یہ اصول محدثین ہے. یہ محدثین کا فہم ہمیں بتا دیتا ہے کہ 2 حدیثیں ہیں, اس میں کون سی حدیث میرے بھائی زیادہ معتبر ہے. میری بات مکمل ہونے دیجیے کہ ہمارے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی. آپ مفتی صاحب آپ میرے بھی حق بات بولیے, اللہ کے یہاں جانا ہے آپ کو. بولیے, غلط بیانی کر رہا تو آپ بعد میں بولیے, پہلے میری بات مکمل ہونے دیجیے. کہ نماز کے اندر آپ کو بہت سے ایسے مسائل مل جائیں گے کہ دلائل دونوں طرف ہیں, صرف ترجیح کا اختلاف ہے. بس امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کے اختلاف جو وہ ترجیح کا ہے. ہم اپنے امام کے دلائل کو ترجیح کی بنیاد پر زیادہ قوی مانتے ہیں, شوافی اپنے امام کی دلیل کو زیادہ قوی مانتے ہیں. بس یہی اسی کا نام تقلید ہے. نماز میں کم از کم میرے بھائی 18 ایسے مسائل ہیں جن میں میرے بھائی ان حنفیوں کا اللہ کے نبی کی نماز سے اختلاف ہے. اب بتائیے, اب آپ کس کو ترجیح دیں گے بھائی؟ حنفیوں کی نماز کو آپ دیں گے یا اللہ کے نبی کی نماز کو دیں گے ترجیح؟ سنیے, اگر آپ 18 کا نام لیے نا تو آپ کی نماز کے اندر بھی ہم بہت سی ایسی چیز نکال سکتے ہیں کہ میری نماز ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, چیپٹر کا نام ہے الاذان, اور حدیث کا نمبر 631, صلو کما رأیتمونی اصلی. اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ کے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حضرت
تو اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھی ہے کس کی اتنی اوقات ہے جو اللہ کے نبی کی نماز میں معاذ اللہ بھائی انگلی کرے کیل کال کرے؟ ارے وہ تو تقویٰ طہارت کے اعتبار سے کسی کی نماز نہیں ہو سکتی ہے بھائی، فیل کہ اللہ کے نبی نے سجدہ، ارے طریقے کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تقویٰ ہے وہ اللہ کے نبی کے جیسا ہے معاذ اللہ؟ طریقہ ہی میں بول رہا ہوں، میں طریقے کی ہی بات کر رہا ہوں، ورنہ کون اللہ کے نبی کی طرح اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارے خشوع خضوع کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بیس جو ارکان ہے، طریقہ ہے، بیسک میرے بھائی فارمیٹ ہے۔ میں بھی کر رہا ہوں کہ آپ جیسے آپ نے کہا اللہ کے نبی جیسے قیام کرتے تھے، جیسے رکوع کرتے تھے، جیسے سجدہ کرتے تھے، جیسے قاعدہ کرتے تھے، وہ تو کم از کم کیجیے آپ لوگ۔ میری بات آپ سنیں گے کہ آپ نے کیا کہا کہ 18 ایسے مسائل حنفیوں کے ایسے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہی نا؟ جو اللہ کے نبی کی میرے بھائی جو نماز ہے اس میں موجود ہی نہیں تھے، وہ خالی حنفیوں کی نماز میں موجود ہے۔ حنفیوں کی نماز میں موجود ہے نا؟ آپ کے بھی ہم ایسے بہت سے مسائل نکال کے ایک بتائیے، نکالنے کی دور کی بات ہے، ایک کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس مسئلے پر بھی۔ اگر اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، کوئی ایک غلطی نہیں ثابت کر سکتا اللہ کے نبی کی نماز میں۔ بتا دوں گا، میں بتاؤں گا نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا۔ ابھی جب اس پر بحث نہیں ہو رہی، ابھی صرف ابھی تو حنفیوں کی نماز ہی نہیں ہو رہی اللہ کے نبی کی میرے کوئی حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور حنفی لوگ تو میرے بھائی جتنی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو اس پر بحث کرنا ہے کیا؟ ارے میں تو سب پہ تیار رہتا ہوں بھائی، جب سے پیدا ہوا ہوں الحمدللہ تب سے میرا کام یہ ہے کہ حنفیت کا رد کرنا، کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کا رد کیا ہے۔ حنفیت کا رد کرنا نا، اگر سنیے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن حدیث کے خلاف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل سنت تھے، اہل حدیث تھے، ان سے حنفیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب آپ کہہ رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حنفی تھے، آپ ثابت کر دیجیے۔ ارے تو انہی کی طرف نسبت کر کے ہم اپنا، ارے آپ نسبت کل کو میرے بھائی کسی امیتابھ بچن کی طرف کر لیں تو کیا امیتابھ بچن آپ کے میرے بھائی ٹھیکیدار ہو جائیں گے؟ ایک منٹ، اچھا ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے امام اعظم حنیفہ کے مطابق مانتے کہ نہیں مانتے؟ بالکل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی نماز پڑھنے کے لیے میرے بھائی کب کہا؟ ارے آپ تو ایسی بات بول رہے ہیں، اور آپ تو اپنے امام کے جیسے آپ میرے بھائی نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اگر اپنی فقہ حنفی کی روشنی میں اگر آپ نماز پڑھتے نا تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، کیونکہ درر مختار میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب خانہ کعبہ گئے تو خانہ کعبہ کی چابی لی اور خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتیں نمازیں ایسی پڑھی کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن اور دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن پڑھا۔ معاذ اللہ، ایک ٹانگ پہ نماز پڑھی آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اور دوسری چیز ہے یہ، آپ کے میرے بھائی فقہ حنفی کی روشنی میں آپ نماز کو پڑھیے۔ درر مختار میں آتا ہے کہ کتے کے پلے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ کتا اگر چھوٹا ہے تو اس کے منہ کو باندھ کے گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ کتا اگر بڑا ہے تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ کتا اگر کنویں میں گر جائے تو اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور کتے کی کھال کو رنگ کے سکھا کے جا نماز بنا کے اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پڑھیے فقہ حنفی کی نماز۔ آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ہاں میرے بھائی کتابوں میں اترا ہوا ہے نا کہ ایک ٹائم پہ نماز پڑھی۔ مسائل اس طریقے سے بیان کریں گے تو آپ کی کتابوں سے بھی ہم بہت سے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ بھیا میں اپنی کتاب بتا ہی نہیں رہا ہوں، میں تو درر مختار کا حوالہ دے رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک ٹائم پہ نماز پڑھی۔ آپ کی کتابوں سے بھی ایسے مسائل کو میں نکال کے بتلا سکتا ہوں۔ دکھائیے نا، دکھائیے، ہم تو چیلنج کر رہے ہیں، دکھائیے۔ ہم نہ اس کی دلیل دے پائے تو جس تھالی میں کتا کھاتا ہے اس میں کھانا کھا لوں گا۔ اور بتائیے، آپ کے یہاں منی پاک ہے کیا؟ آپ کے یہاں منی پاک ہے؟ میرے وہاں کیا میرے بھائی تمام لوگوں کے وہاں پاک ہے۔ ہاں، اس کی دلیل کیا ہے کہ منی پاک ہے؟ ارے ناپاک ہونے کا دعویٰ آپ کا ہے نا، آپ ثابت کیجیے۔ آپ کا بھی تو دعویٰ پاک ہونے کا ہے تو آپ بھی۔ ارے تو میرے بھائی منی تو دیکھیے، کل کو آپ کہہ دیں گے مٹی پاک ہے آپ ثابت کیجیے، تو یہ تو ہے ہی نہیں نا، روٹین سے ہٹ کے تو آپ بات کر رہے ہیں نا۔ آپ کا مسئلہ اگر دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے اگر میں کہوں کہ جو مٹی ہے وہ ناپاک ہے تو دلیل ہم کو دینی پڑے گی، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے مٹی پاک ہے۔ میں نے ایک مسئلہ چھیڑا منی کا۔ ہاں تو منی بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ پاک ہے، اب آپ کہہ رہے ہو ناپاک ہے نا، تو آپ کو میرے بھائی ثابت کرنا ہے۔ ارے دلیل آپ دیجیے نا، اگر ساری دنیا کوئی ایک بات کہہ رہی ہے تو ہم اس سے کیا لینا دینا، آپ کہیے نا۔ ارے تو آپ کا میرے دیکھیے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ تو آپ کا ہے نا، تو دلیل آپ دیں گے نا۔
سنیے مفتی صاحب، آپ کو سوال بھی اللہ معاف کرے کرنا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں سوال کیسے کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں. میں اگر یہ کہوں کہ بھائی 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہیں، آپ اس کو ثابت کیجئے، تو گویا آپ کو نہیں ثابت کرنا ہے، کیونکہ اس پہ تو سارے لوگ میرے بھائی متفق ہیں کہ میرے بھائی دین اسلام میں روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے. اگر میں روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں تو میں دلیل دوں گا. اب آپ نے کیا کہا کہ ہمارا ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہاں تو قرآن حدیث سے ثابت ہے نا، لیکن دے دیجیے نا دلیل. اچھا، آپ کا ماننا کیا ہے، پاک ہے کہ ناپاک ہے، یہ بتائیے. بھائی ہم تو ناپاک کہتے ہیں. ناپاک یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناپاک چیز سے آپ کو پیدا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناپاک چیز سے پیدا کیا نا. بالکل بری آگے. تو یعنی کہ میرے بھائی تمام حنفی لوگ میرے بھائی ناپاک ہے. ہم کو ہمارے اللہ نے پاک چیز سے پیدا کیا، ہم تمام اہل سنت پاک ہیں. آپ نے تو دلیل دیا نہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ کے کپڑوں میں جو اسپرم ہوتا ہے، منی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی کے جو مطلب کرتا تھا اس پہ آ گیا. تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو ناخون سے کھرچا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی منی والے کپڑوں کے داغ میں انہی کپڑوں میں جا کے فجر کی نماز ادا کی. تو اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر منی ناپاک ہوتی تو کیا اللہ کے نبی کے کپڑوں کے اوپر گندگی لگی ہوتی اور اللہ کے نبی کیا اسی کپڑوں میں بھائی وہ نماز پڑھ لیتے؟ اللہ کے نبی جوتوں میں نماز پڑھا رہے ہوتے، جوتوں پہ گندگی ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی بیچ نماز میں جوتا اتار دیتے ہیں. وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں. تو اسی طریقے سے منی اگر ناپاک تھی تو میرے بھائی جبریل علیہ السلام کو آنا چاہیے تھا اور وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد آپ کا جو کرتا ہے اس کو اتار دیجئے، اس پہ تو منی کا داغ لگا ہوا ہے اور منی تو ناپاک ہوتی ہے. اب آپ ثابت کیجئے ناپاک ہونے کی ایک دلیل دے دیجئے. ہاں بس آپ خاموش رہیے ابھی. یہ جو آپ دلیل میں پیش کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ منی کو خروج دیتی تھی، تو اگر آپ نے یہ بھی کہا کہ پانی نہ ہونے کی بنیاد پر، یہ بھی آپ نے کہا ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر وہ پاک ہوتی منی تو خروجنے کی بھی ضرورت کیوں پڑتی، یہ بتائیے. چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال. اس کا جواب سنیے. جیسے مٹی پاک ہے، اگر ہمارے کپڑوں پہ آ جائے گی تو ہم اس کو جھاڑیں گے نا، حالانکہ وہ پاک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مٹی پاک ہے اور کپڑوں پہ لگ گئی ہے تو ہم اس کو دھوئیں نہ، صاف نہ کریں. اسی طریقے سے منی پاک ہے، داغ اس کا لگ گیا تو اس کو دھوئیں گے تو ہے نا. عجیب میرے بھائی، آپ لوگ قسم سے دیوبند میں کیا پڑھے ہو اتنے سال تک؟ خالی دماغ ہے دیوبند والے. میری بات سنیے، آپ کی بات مکمل ہوئی؟ جی ہو گئی. میری بات سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہاں پر کھروچ رہی ہے نا، خشک منی کو کھروچ رہی ہے، اور جو گیلی منی ہوتی تھی نا اس کو حضرت عائشہ دھوتی تھی. سمجھ گئے؟ تحاوی شریف آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. اب آگے سنیے، آپ نے جو یہ کہا کہ جو مٹی لگ جاتی ہے تو آدمی اس کو بھی صاف کرتا ہے، سمجھ گئے؟ آدمی کے بدن پر گو بھی لگ جائے گا نا تو آدمی اس کو بھی صاف کرے گا، تو کیا مطلب گو بھی پاک ہے کیا؟ ہاں، لیکن گو کے کپڑوں میں نماز کبھی نہیں پڑے گا. پھر وہی بات، آپ بتائیے گو پاک ہے کیا؟ آپ کے کپڑوں پہ میرے بھائی گوبر اگر لگ جائے گا، گو لگ جائے گا، ٹھیک ہے، لیٹرین چٹی پوٹی جو بھی آپ اس کو کہیں، اگر وہ آپ کے میرے پہ کرتے پہ لگ جائے گا تو کیا آپ کیا اس کو خالی ناخون سے صاف کر کے نماز پڑھیں گے؟ آپ لوگ اس کو کھاتے کیا؟ کس کو کھاتے ہیں؟ ارے آپ بات ایسی کر رہے ہیں یار، مثال مٹی کی دے رہے ہیں آپ. ارے میرے کہنے کا مطلب پاک چیز سے پاک چیز کی مثال دیں گے نا، جیسے مٹی پاک ہے، منی پاک ہے، اسی طریقے سے میرے بھائی وہ پاک ہے آپ کیا؟ کو مثال دینے کیا؟ تو گو کے ناپاک ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے دے دیجیے آپ. ارے تو گو اگر آپ کے نزدیک پاک ہے تو اس کو آرام سے چہرے پہ جا کے پوت کے نماز پڑھیے. ہم کب منع کر رہے ہیں؟ ہمارے وہاں تو میرے بھائی یہ غلط چیز ہے. چہرے پر ملیے، آپ کی منی پاک بھیا، پیشاب اور پیخانہ یہ میرے بھائی یہ ناپاک ہے، نجیس ہے، گندگی ہے. تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب استنجا کرو تو پانی سے اس کو دھو لو. پانی نہ موجود ہو تو مٹی سے میرے بھائی کرو. منی بھی جسم میں لگ جائے تو اس کو بھی صاف کرنے کا حکم ہے بھائی. ارے منی دیکھیے، اب ہم منطقی قیاس کھیل رہے ہیں. منطقی قیاس چھوڑ دیجیے، آپ سیدھی میرے بھائی دلیل پیش کیجیے کہ منی ناپاک ہے، فلاں آیت میں آیا ہے، فلاں حدیث میں آیا ہے. میں نے تو آپ کو الحمدللہ وہ بات بتائی ہے جس سے منی کا پاک ہونا ثابت ہو رہا ہے. اب آپ میرے بھائی کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس سے منی کا ناپاک ہونا ثابت ہو رہا ہے. آپ کو ایک منٹ، علم نخلقکم من ماء مہین،
कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा क्या हमने तुमको पैदा नहीं किया मिम्माइन महीन, एक गंदे पानी से। इसका मतलब आप क्या लेते हैं? गंदे पानी से नहीं, नाकद्र पानी से, नाकद्र कतरे से। अब आप लोग तर्जुमा मेरे भाई, जैसे आप लोग का मेरे भाई दिमाग गंदा है वैसे तर्जुमा गंदा कर दो तो मेरी क्या गलती है? आप एक बार बताइए, एक तर्जुमा आप अपनी तरफ। अल्लाह ताला ने एक नाकद्र कतरे से पैदा किया। महीन का माना होता है जलील गंदा पानी। जलील गंदा पानी नहीं वहाँ होता है। आप लोग तो उठा के देख लीजिए। अरे तो लुगत में बहुत सारे माने दिए गए ना, नाकद्र पानी ये भी तो माना दिया गया ना, तो आपने गंदा क्यों लिया? तो आप तो अपने मतलब के भाई करीना देखा जाएगा ना। अगर आप मेरे बात ये सोचोगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक माज़अल्लाह गंदगी से पैदा किया है तो इंसान भी गंदा है, कभी पाक ही नहीं हो सकता वो। हैत के बदलने से चीज बदल जाती है भाई। अगर मान लीजिए देवबंदी लोग किसी गंदगी से पैदा हुए हैं और गंदे नुक्ते से पैदा हुए हैं तो देवबंदी गंदे हो गए। पहले भी जो पैदा हुआ है वो एक नाकद्र मेरे भाई कतरे से पैदा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो खून आपके नजदीक क्या है? खून क्या है? खून तो नजिस है ना। नजिस तो इंसान खून से भी पैदा हुआ है। तो खून को पीना मेरे भाई नजिस है ना। खून कौन मेरे भाई जाके अपने कपड़ों पे लगा रहा है? और खूनी कपड़ों में नमाज हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हनफियों के वहाँ ये माना गया है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते में अगर उसका खून अगर बह जाए तो उसकी नमाज भाई वो टूट जाएगी, जबकि ये फिक़ह हनफी का मसला गलत है। आप तो इस मसले पर ना आइए। मैंने आपसे क्या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सुबह में अंधेरे में नमाज पढ़ा रहे होते हैं फजर की, और एक शख्स आके उनको चाकू मार देता है, उनका खून पूरा बह जाता है। उसी हालत में आपने फजर की नमाज पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह खून बहने से आपकी नमाज ये नहीं टूटेगी। आपकी बात मुकम्मल हुई। अभी फिक़ह हनफी बातिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीद का रद्द हो गया। अब आगे बताइए। अभी वजू के टूटने का मसला चल रहा है। अरे तो तकलीद आपको मेरे भाई मेरे खारिज हो गई ना। फिट नहीं हो रही है, मिसाल भी ऐसी नहीं हो रही है। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। आपने क्या कहा पहले? मुफ्ती अब्दुल्ला साहब आप ये तो बताइए, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजू नहीं टूटा तो फिक़ह हनफी वालों ने कैसे लिख दिया कि टूट जाता है वजू? इसकी दलील आपकी जिम्मे रहेगी। अरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर पिछला मसला हल ही नहीं होगा। भाई देखिए मसला हल होते जा रहे हैं, सारी हकीकतें आपके सामने आती जा रही हैं। और क्या मनी के बारे में जो आपने ये कहा कि अरे भाई मनी नापाक है, इस पे कोई शरई आयत या शरई हदीस पेश कर दीजिए मेरे भाई नस के साथ, या किसी सहाबी का अक़वाल पेश कर दीजिए कि मनी नापाक है। मेरी बात सुन सकते हैं आप? मेरी बात सुन सकते हैं? नहीं दलील दीजिए भाई, ये मंतिक कयास ना खेलिए। सब बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे तब ना। जी बताइए। हाँ, आपने क्या कहा? पहले तो ये कहा कि मनी अगर नापाक है तो गोया कि हर हनफी नापाक किससे पैदा हुआ। तो मैंने आपसे सवाल किया कि खून भी नापाक है और हर आदमी खून से पैदा होता है, तो आपने मसले को दूसरी तरफ फेर दिया, ये गलत है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी के कपड़े से खुरुज देती थी। मैंने कहा कि वो इस बुनियाद पर खुरुज देती थी कि वो नापाक था। अगर ऐसा रहता तो कभी आप साबित कर दीजिए। आप अल्लाह के नबी के ऊपर तोहमत बांध रहे हैं कि माज़अल्लाह मनी नापाक थी, तभी अल्लाह के नबी ने मनी वाले कपड़ों में नमाज पढ़ी। तौबा तौबा, इतने मेरे भाई गुस्ताख रसूल हैं आप कि आपको अल्लाह के नबी के ऊपर मेरे भाई एतबार नहीं है, यकीन नहीं है। वो हमारा मसला साबित हो रहा है कि आपका मसला क्या मेरे भाई घंटा साबित हो रहा है? आप माज़अल्लाह अपना मसला साबित करने के लिए अल्लाह के नबी के ऊपर बहतान मान रहे हैं। जिस माली हो तो खुरुज देने से भाई आप अपना मसला साबित करने के लिए मुफ्ती साहब आप अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बांध रहे हैं, बहतान मान रहे हैं। आप झूठ बांध रहे हैं भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 109, जो जानते बूझते अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ मंसूब करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं आप? अगर आप अरे भाई आप सुन ही नहीं रहे हो, आप तो बड़बड़ 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 करते जा रहे हो। मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, मेरी आप बात ही नहीं सुन रहे हो। आप नहीं सुन रहे भाई। मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि अल्लाह के नबी ने मनी वाले कपड़ों में नमाज पढ़ी तो नमाज हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। नमाज हुई क्यों? तो इसका मतलब मनी पाक थी, क्योंकि नापाक कपड़ों में तो नमाज होती नहीं है। हमारा मसला तो सुन लीजिए ना क्या है। नहीं अब मसला अब आपको कुछ भी आप बनाते रहिए। आप अपने घर से मसले बनाने की फैक्ट्री खोल लीजिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो अल्लाह के नबी के मेरे भाई इत्तबा करने वाले हैं। नबी से जो बात साबित हो गई हम उसको आग बंद करके मान लेते हैं। जिस माली हो पुरुष देने से पाक हो जाता है। भाई आप अल्लाह के नबी के ऊपर, उम्मत की माँ के ऊपर माज़अल्लाह इल्जाम लगा रहे हैं।
अगर टॉयलेट यानी कि गोया अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये जानती थी कि नबी की जो मनी है वो नापाक है, उसके बावजूद आपने उसको धोया नहीं, वैसे कपड़ों से खाली फुरत के दे दिया नमाज करने के लिए। जो जिस्म वाली नजाकत से जो खुश्क हो जाए, देखो हज़रत आयशा ने ये कहा। अरे तो भाई गीली मनी जब सूखेगी तभी तो उसको मेरे भाई खुरचेंगे ना। अरे गीली मनी धो ही जाती थी। अब तहावी उठा के देखिए, अरे तहावी शरीफ आप उठा के देखिए, उसमें तो ये भी उतरा हुआ है कि बाकराहत कुत्ता खाना भी जायज है। सुनिए, गीली मनी जो होती है आपकी तहावी शरीफ में तो ये भी उतरा हुआ है कि बाकराहत जो झींगा है झींगे को खा सकते हैं, इसी तरीके से जो कुत्ता है कुत्ते को भी खा सकते हैं। अरे गीले कहीं कुत्ते के खाने का तस्करा नहीं। आपके मुफ्ती सालिम आपके देवबंदी मुफ्ती है मुंबई के मुफ्ती सालिम खान इशाती, उन्होंने बकायदा कहा है कि भाई जो ये तहावी शरीफ है उसमें मौजूद है कि जिस तरीके से जो ये झींगा है, जो झींगा मछली है, इसको बाकराहत खा सकते हैं, उसी तरीके से जो कुत्ता है कुत्ते को भी बाकराहत खाना जायज है। ये देवबंदी मुफ्ती का मेरे भाई कॉल है, वीडियो मौजूद है। हमारे किसी मुफ्ती की बात नहीं है, हमारे किसी फिक़ह हनफी की मोतबर किताबों में लिखा है क्या? अरे उन्होंने हवाला दिया है मेरे भैया तहावी शरीफ का। आप लोग पता नहीं, एक मुफ्ती कुछ और बोलता है, दूसरा मुफ्ती कुछ और बोलता है। हम पूरे दुनिया वाले की जिम्मेदारी लेकर भैया हम देखिए, हम मनी को मेरे भाई हो रही है ना, हम मनी को पाक मानते हैं और ये भी हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने एक पाक चीज से इंसानियत को बनाया, नापाक चीज से नहीं बनाया। जब मनी नापाक है पाक है तो अरे आपको बेसिक रूल नहीं पता है कि अल्लाह ताला अगर किसी नापाक चीज से पैदा करेगा तो वो जिंदगी में कभी मेरे भाई जो पाक है पाकी नहीं हो पाएगी। खून भी नापाक है तो फिर इंसान, अरे खून से पैदा होने के बाद मेरे भाई बॉडी में आता है ना, खून से इंसान नहीं है क्या बताइए? खून तो इंसान के अंदर होता है, ऐसे तो इंसान के अंदर बहुत सारी भाई वो आपका जो मेरे भाई जो वो किडनी है गुर्दा है उसमें तो पेशाब भी है आपका, तो क्या मेरे भाई आप नापाक हो गए? तो बस इसी तरीके से आपके पेट में जो मेरे भाई जो हगने वाले हैं, आप जो मेरे में हगात भरी यही बात है, वो भी हगने से पहले आपके पेट के अंदर ही है ना, तो क्या इसका मतलब क्या मेरे भाई आपको नापाक मान लिया जाए? जिस तरीके से पेट मेरे भाई आप लोग हद है मेरे भाई, अकल नाम की कोई चीज नहीं है आप लोग के अंदर।